فکر ہوتی ہے کون سے شعبے میں داخلہ لوں، فکر کیوں ہوتی ہے کہاں جاؤں، اتنے مولوی پہلے ہی سے پھر رہے ہیں، میں کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں، لوگوں میں جاؤں امامت کراؤں، تو ہر مقتدی امام پر برستا ہے، گھر کا بھی غصہ امام پہ نکالتا ہے۔ مدرسوں میں جاؤں تو چندے کا تھیلا ہاتھ میں ہوتا ہے، چلو سارے رمضان چندہ مانگو، پڑھ لیا علماء کے اتنے فضائل پڑھ لیے، اب جاؤں کہاں۔ یہ خیال صرف اس شخص کے دل میں آتا ہے جس کا اپنے مولا اور خالق و مالک اللہ سے صحیح تعلق نہیں ہے، جس کی خلوتیں خراب ہیں، جو سینے میں یہاں مال مسالہ رکھتا ہو، اللہ کی محبت معرفت اللہ کا قرب رکھتا ہو، اسے ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں گزرے گا میرے پیاروں پہلے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، پھر مخلوق میں محبت ڈالی جاتی ہے۔ اور اللہ کا محبوب کیسے بنے گا؟ کتاب محض رٹ لینے سے نہیں، علم پر عمل، تقوی، خوف و خشیت، اللہ کا ڈر، خلوتیں جلوتیں سب اللہ کی یاد میں۔ 6 دن تو ٹھیک، جمعرات کو گھر گئے تو بڑا موبائل لے کے بیٹھ گئے تو دل کے اندر سارا زہر اور ساری گندگی بھر لی۔ جب آپ کا قلب اور یہ دل اندر سے بنا ہوا ہوگا، عبادت میں بھی مزہ آئے گا، اور اللہ کی معرفت و محبت جب اس دل میں ہوگی تو سارے عالم میں آپ مقبول و محبوب بن جائیں گے۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں، استادوں سے نام سنتے ہوں گے، ہمارے ہاں تشریف لائے تھے تو ممبر پر بیٹھ کر طلباء کو کہا خالی عطر کی بوتل ایک دے گئے، اسے کھولو بوتل کو۔ لڑکے سوچے یہ کیا، پتہ نہیں کیوں بوتل کھلواتے ہیں۔ بوتل جب کھولی تو فرمایا ہاں کچھ خوشبو آ گئی، سب ہنسے۔ حضرت نے فرمایا نہیں آئی نا؟ جی حضرت نہیں آئی۔ اس کے بعد ایک بوتل دے دی جس میں عطر تھا، دینے کے بعد کہا کھولو کہ خوشبو آئی؟ جی آئی۔ ابھی لگایا کسی کا؟ جی حضرت لگایا نہیں، آ گئی خوشبو۔ فرمایا میرا بیان مکمل ہو گیا، وما علینا الا البلاغ، میرا بھی ہو گیا۔ بہت اچھا حضرت، ہمیں تو ٹہلنا تھا، کھانا کھانا تھا، اچھا ہوا ہم سمجھ رہے تھے آئے تو مولانا پتہ نہیں کتنا وقت ہمارا بیکار کر دیں گے۔ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، خالی بوتل، جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، روشنی اس کا دل آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتا ہے، ہاں سارے گناہوں سے دور، اللہ کی یاد میں، اللہ کی معرفت و محبت میں، راتوں کے آنسو بہانے میں، قرآن کی تلاوت میں، خشوع و خضوع والی نمازوں سے دل ایسا چمکتا ہے، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے، پھر عشق خدا کے پروانے اڑ اڑ کے وہاں آ جائیں گے، تو
بچوں، مولانا تو بہت پھر رہے ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، اہل دل نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اشتہار میں اپنے نام بھی بڑے بڑے چاہیے، اور چھوٹی سی جلسی، چھوٹا سا مکتب، اس کو یوٹیوب پہ ڈالو، تصویریں لے لو، بڑے بڑے کر کے ڈالو، دیکھو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ اہل دل اللہ والے بنو، جب بن جاؤ گے چاروں طرف سے دنیا بھر سے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئیں گے۔ چار سو ان کی نسبت کی خوشبو، چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں، ذکر سے جب ملا نور جام رہ کے صحرا میں ہوں گلسیتا میں۔ اس دل کو ایسا گلستہ و بوستہ بناؤ کہ اس میں اللہ کی معرفت و قرب و محبت کے ایسے پھول کھلے، ان کی خوشبو ہر طرف پھیلے گی۔ آپ اپنے نام کو دباؤ گے اور کہو گے میں گمنامی چاہتا ہوں، میں شہرت نہیں چاہتا، میرا نام مت لو، میں چھپنا چاہتا ہوں، اور ادھر اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی خوشبو۔ لیکن یہ خوشبو کب پیدا ہوگی؟ نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، نفس چاہتا ہے رات کو یوٹیوب دیکھ لے، موبائل فون کمرے میں، ارے کمرے کی کنڈی بند کر دو، کوئی استاد نہ آ جائے، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ اب ایک نیک طالب علم ہے، ارے یار چھوڑو، ابے صوفی کہاں سے آ گیا، نکالو یار اسے کمرے سے، اس کا کوئی بندوبست کرو، اسے بھگاؤ کسی طرح، تو نکل کے مدرسے سے بھاگے یا کمرے سے دوسرے کمرے میں بھیجو، یہ صوفی صافیت نہیں چلتی یہاں۔ کان الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یجلس الامام محمد رحمہ اللہ خلف ظہرہ لکونہ صبیعان۔ امام صاحب کو صوفی کہو گے؟ اکابر کو صوفی کہو گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد خوبصورت لڑکے تھے، سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھاتے تھے، پیچھے بٹھاتے تھے، جب سورج کی روشنی میں یا چراغ کی روشنی میں داڑھی کا اندازہ ہو گیا، سائے میں پتہ چلی کہ داڑھی نکل گئی، تب بٹھانا شروع کیا۔ مولوی مولانا ملا قاری حافظ مفتی، کیا مولوی مولانا ملا مفتی، تو کیا قدر ہوگی لوگوں میں؟ خدمت لے رہے ہیں کمرے میں، خوبصورت حسین لڑکا ہے، کیا قدر ہوگی؟ کہہ دو کہ امام اعظم تو صوفی تھے، پتہ نہیں کہاں سے مدرسوں میں طلبہ میں بات آ گئی صوفی۔ ارے ظالم، صوفی تصوف اگر شریعت سے ہٹ کے کوئی چیز ہے، اگر شریعت سے ہٹ کے، قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو بتا۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے دل اور تقوی اور استقامت کے اعتبار سے اتنا مضبوط جوان لڑکا کسی نے بھیج دیا بغیر داڑھی کا، اندر کمرے میں حضرت تھنا دے، غصے میں خون ابل آیا اور کمرے سے نکل کے بھاگے اور کہا خبردار اگر آئندہ کبھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میرے عزیز طلبہ، ہم نے دیوبند میں 6-8 سال پڑھا ہے، اسی دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، سارے ماحول طلبہ کے، اور اب یہ جو موبائل ہے، اب کا زمانہ، اللہ کے نبی کی لعنت کی بد دعا، جو نظروں سے دیکھ کے مزے لے رہا ہو۔ نمبر 2، آنکھوں کا زنا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بات کر کے مزے لے رہے ہو تو زبان کا زنا، کانوں سے سن کے مزے لے رہے ہو کان کا زنا، اور دل میں مزے لوٹ رہے ہو تو دل کا زنا۔ اللہ کا نافرمان، قرآن میں آیا خلاصہ، اے میرے مومن بندو بندیوں، نظروں کو نیچی رکھو، اور آنکھوں کا خیانت کرنے والا، 4 برے نام غلط نظر ڈال کر مزے لینے والے کے لیے۔ علم آئے گا، ہمیں قدر ہوگی، لوگوں میں مقبولیت ہوگی۔ زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا ہے ملعون، جس کو نبی نے پکارا۔ زناکار آنکھوں
فاسق خدا کا ہے ملعون جس کو نبی نے پکارا، خرید نظر سے جو لعنت ہے ولایت کی باتیں۔ ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کے ولی بن گئے، مولوی ملا عالم بن گئے، مولانا بن گئے، چار برے نام: زناکار آنکھوں کا، فاسق خدا کا ہے ملعون جس کو نبی نے پکارا، خرید نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں۔ یہ جو موبائل فون ہے نا اس وقت، کان کھول کے سن لو آپ لوگ، ہاں اس نے تباہی مچا کے رکھی ہے، تباہی۔ ہر چھوٹے بڑے صاحب نسبت اللہ والے خلافت یافتہ برے حالات میں ہیں اس کی وجہ سے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے اثر کے بعد میرے پاس کل بیٹھے تھے، دم کر دو جی، یہ قرآن شریف پڑھے وہ پڑھے۔ میں نے کہا اے واہ بابا چپ رہ ذرا، ٹھہر مجھے ان سے بات کرنے دے۔ ہاں بیٹا کتنا موبائل دیکھو؟ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، یوں 4 گھنٹے۔ میں نے کہا او بابا لے جا انہیں یہاں سے، لے جا، ان کی تباہی کے لیے کلاڑی اور چھرا تو ان کے چھرو اس میں گھوپ رکھا ہے، کیا دم کراتے ہو؟ کیا ہوگا ان کو دم سے؟ نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے تباہ، دونوں تباہ، دونوں تباہ ہے اس موبائل سے۔ زناکار آنکھوں کا، فاسق خدا کا ہے ملعون جس کو نبی نے پکارا، خرید نظر سے جو لعنت خدا کی، وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں۔ یہ کیسی نجابت ہے، کیسی شرافت، کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی، حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں۔ مفتی صابر صاحب ایک مدرسے کے طالب علم نے مجھے کہا کہ حضرت ایک استاد کو آج میں گھر جا کے بندوق اٹھا کے جان سے مارنے والا تھا، بس آگے چھوڑ دو، آگے نہیں کہتا کچھ، آگے نہیں کہتا کچھ۔ ہاں کیا کہوں اس مجمع میں؟ یہ کیسی نجابت ہے، کیسی شرافت، کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں، مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی، حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں۔ عبادات جتنی بھی اسلام میں ہے، اگر وہ خدا کی محبت کا حق ہے، حسینوں سے نظریں بچانا تڑپنا بھی ہے حق تعالی کی عظمت کی باتیں۔ مسائل کا حل، خدا جن طلبہ اردو سمجھتے ہیں، سنو غور سے، خدا جن تمنا سے بھی ہو ناخوش، دلیری سے ہر ایک تمنا کا خوں کر۔ ہائے ہائے، میں اس شعر کو سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکا ہوں، لیکن اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے پیارو۔ محبوب حقیقی خالق جل وعلا کے لیے جب اپنی حرام خواہشات کو بندہ قربان کرتا ہے اور ان پر چھریاں چلاتا ہے، اس کے دل کو جو حلاوت، جو مٹھاس، جو لذت، جو چاشنی، جو مزہ، جو انجوائمنٹ، جو لطف، اور کیا کیا میں الفاظ اختیار کروں، تعبیر لغت تعبیر کرنے سے قاصر ہے۔ وہ ایک ایسی حلاوت ہے جو غیر محدود اللہ عز و جل کے تعلق کی ہے، جس کے بارے میں میرے شیخ نے فرمایا تھا، اللہ
کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوحل، کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوحل، یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں، یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں۔ اہل دل اولیاء اللہ کے قلوب پر اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں۔ بچوں ابھی کیا پتہ چلے گا؟ ابھی تو موبائل کے گندگیوں میں گھس کر پاخانے میں ایک کیڑا آ جاتا ہے، وہ کیڑا اس پاخانے کو سمجھتا ہے یہی خوشبو ہے اور ساری عمر ختم کر کے مر جاتا ہے۔ مٹی مٹی میں مرے گی، مٹی مٹی میں مرو گے تو مٹی ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ میرے شیخ نے فرمایا تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں۔ جتنے زیادہ درجے کا کسی کو عشق ہو، مووی فلموں کی عادت ہو، موبائل فون کی گندی چیزیں دیکھنے کی عادت ہو، تو جتنا درجے کا مجاہدہ وہ کرے گا جیسے گزرے گا۔ ہاں میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ بچپن سے عاشقانہ مزاج تھے، فرماتے تھے میرے بہت تیزی سے میری طبیعت حسن کی طرف چلتی تھی، لیکن مجاہدہ داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کہ ان کو پائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، اور حسن فانی کے چکروں میں میر کتنے لوگوں نے دن گوائے ہیں، شکل بگڑی شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ ارے طالب علم اب سنو مطلب کا شعر، منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں۔ کبھی ایذائے خلق کا مجاہدہ، کبھی بد نظری نظر بچاؤ، حسین حسیناؤں کو چھوڑو، موبائل فون کی گندگیوں سے دور ہو جاؤ۔ میری خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد سے بڑا عشق ہے، مجھے اسے شادی کرنی ہے، مگر اللہ کہتے ہیں نہ نظر ڈالو، نہ باتیں کرو، نہ دل میں خیال لاؤ۔ کیا کروں؟ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، ہائے ہائے،
آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ مجاہدات کی بھٹی سے گزرو، ہمارے حضرت والا اتنے گزرے کہ 50-55 سال تک کوئی تقریر نہیں، کوئی بیان نہیں، اور دل اندر سے اللہ کی محبت میں پک گیا، عشق خداوندی کی آگ لگ گئی۔ اس لیے کبھی کبھی تنہائیوں میں یوں کہا کرتے تھے، جائیں گی کبھی آہیں دل کی، جائیں گی کبھی آہیں دل کی، جائیں گی کبھی آہیں دل کی، بالائے فلک تا عرش بری۔ اب تو ہم ذرا تقریر بیان کچھ آیا، یوٹیوب پہ چینل بنایا، مجھے سبسکرائب کر لو، مجھے لائک کر لو، مجھے پسند کر لو، میرے اس کو آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ ارے بابا، تیرے اکابر کون تھے؟ جائیں گی کبھی آہیں دل کی، بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے 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 نالے۔ دوستو ہے دوستو، یہ دارالعلوم دیوبند، ہاں آج کا دارالعلوم دیوبند نہیں، یہ دارالعلوم دیوبند، ہاں حضرت مفتی تقی فرما رہے ہیں، مفتی شفیع فرما رہے ہیں۔ اس کا ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر رات کو 2:30-3 بجے نکل جاؤ، گزر جاؤ، ہر کمرے سے، مسجد سے، در و دیوار سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ ہاں، اور کہیں سے رونے کی، کہیں سے قرآن پڑھنے کی، کہیں سے اللہ اللہ۔ اب کہاں سے آ جائے گی؟ بڑا موبائل ہاتھ میں لے کے دل دماغ کو گندا کر کے سو رہے ہو، کہاں سے نالے اللہ کے سامنے رونا رونا۔ یہ بڑا سرمایہ ہے ہمارے اسلاف کا، اور یہ تمام اکابر اسلاف کی سنت رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایک ایسا بزرگ لا کے دکھاؤ کسی صاحب نسبت اللہ والے سے جڑا نہ ہو اور اللہ والا بن کے اس نے بڑا کام کیا ہو۔ دکھا دے کوئی، تبلیغ والا دکھا دے، خانقاہ والا دکھا دے، مدرسے والا دکھا دے کوئی۔ آج کل تو اس کو صوفیت کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ ہے جائیں گی کبھی آہیں دل کی، بالائے فلک تا عرش بری، یہ درد محبت کے نالے، کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے۔ بچوں، اے میرے پیارے بچوں، ہمارے اکابر کی خصوصیت یہ لمبے لمبے بیان تقریریں نہیں تھی، لچھے دار۔ جاؤ شاہ الیاس دہلوی کا نظام الدین، مرکز نظام الدین جسے کہتے ہیں، بنگلے والی مسجد کی شب اخیر کے یا حی یا قیوم کے نعروں کی صدائیں اگر کچھ لوگ زندہ ہو جا کے پوچھو کیا حال ہوتا تھا، تقریر کتنا کرتے تھے۔ رائے پور سے آگ لگی تھی سینے میں۔ 3 دن پہلے ہم بیٹھے تھے وہاں مولانا کے پاس، مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی 2-3 دن پہلے فرما رہے تھے کہ حضرت مدرسے میں پڑھا رہے تھے، لیکن یہ علی گڑھ سے متھورا اور بلند شہر کے ان علاقوں میں کوئی آریہ سماج کا آدمی تھا، لیڈر، 25,000 مسلمانوں کو مرتد بنا لیا۔ مولانا کو پتہ لگا تو مولانا چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ فرمانے لگے اب مدرسے کا وقت نہیں ہے، جا کے پڑھ گئے، اور ٹھوکریں اور پتھر اور کیا کیا لوگ پھینکتے، 2-3 دن تک کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔
ہم تو صرف آخر عمر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اکابر اولیاء اللہ کی ہاں مجاہدات کو نہیں دیکھتے۔ یہ طالب علم دورے میں گیا، اب چاہتا ہے بس اب تو میں مولانا بنا، میں مقبول ہوں اور بڑی بڑی تقریریں ہوں، لوگ آئیں مجھے لے جائیں اور گاڑیوں میں بٹھائیں۔ نادان، ناسمجھ، پہلے اپنے کو مٹانا پڑتا ہے، مٹانا، ہاں جب تک یہ جذبات نہ ہو۔ تمام اکابر اہل دل اولیاء اللہ تھے، اولیاء اللہ، اللہ نے کتنا کام لیا۔ عالم میں پھر جاؤ، امریکہ، کینیڈا، لندن اور ادھر انڈونیشیا، ملیشیا اور بڑے بڑے موریشس ریونین اور کہاں حضرت مدنی، حضرت جلال آبادی، مفتی صاحب گنگوہی اور حضرت شیخ زکریا اور حضرت تھانوی۔ ارے بھائی کیا ہے، تو حجروں میں بیٹھے تھے۔ کون سی چیز ہے وہ نسبت کی خوشبو جو پھیلی؟ یہ نسبت کی خوشبو صاحب نسبت اللہ والوں سے ملتی ہے۔ چلو بس میں بھی تھکا ہوا ہوں، خواتین میں بیان تھا اور پھر بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں۔ مفتی صاحب بشارے دل سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور فیض کو عام اور تام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب کام لے، مقبولیت کے ساتھ مولا کریم خوب اخلاص کے ساتھ یہ چند اشعار پڑھتا ہوں اور ان کا لب لباب ہے۔ اے میرے پیارے طالب علم، اور ایک بات وہ ضرور بتا دوں، 4 برے ناموں کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آنکھوں کا زنا کار نمبر 1، نمبر 2 خدا کا نافرمان جو موبائل لے کے بیٹھا ہے اور گندے کام کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے، یا گھروں میں جا کے اپنی خالہ زاد بہن سے جا کے مزے لیتا ہے، یا پھوپھی زاد، جتنی ذات ہے۔ مجھے ایک رشتہ دار ملا عید کے بعد، میں بیٹھا تھا، فلاں آجا امجد ہے بھائی تو تیرا، میں نے کہا نہیں بھائی یہ بھائی ٹھہر، یہ بہن ہے لیکن یہ ہماری خالہ زاد بہن ہے۔ کہ جی اس میں کیا ہوا؟ میں نے کہا تو یہ بتا اس سے شادی جائز ہے تیری میری کہ نہیں؟ جی حضرت جائز ہے۔ تو جب شادی جائز تو بہن کہاں؟ بہن سے بھی شادی ہوا کرتی ہے۔ اوفو بھائی امجد یہ تو مجھے آج ہی پتہ چلا اتنی۔ میں نے کہا ہاں پتہ چل گیا نا۔ ہے تو 4 برے نام، آنکھوں کا زنا کار اور اللہ کا نافرمان۔ نمبر 3 ملعون۔ یہاں دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو ادھر ادھر نظریں ڈال کے مزے لوٹے آپ اسے ملعون فرما دیجئے، اور جو بن ٹھن کے سنور کے پیش ہو، شاندار کپڑے پہن کے گیا اپنی خالہ زاد، چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد بہن سے ملنے، ہاں اس سے باتیں کرنی ہے شاندار، یا موبائل میں، آپ تو موبائلوں میں بات کر رہے ہیں، ہاں نیٹ چلاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ تو پیارے طالب علم، لعنت کا معنی رحمت سے دوری، تو جب رحمت سے دور ہو گیا تو حافظ قرآن بن جائے گا، جب رحمت سے دور ہو گیا تو عالم بنے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں گلاس سے، کنچ کا ایک گلاس ہے یہاں میرے ہاتھ میں، یہ کنچ کا گلاس، روزانہ تم ابا کو دودھ دیتے ہو، رات کے وقت میں ابا دودھ پیتے ہیں، سوتے وقت عادت ہے، امی گرم کر کے لو ابا، ایک دن ذرا سا پاخانہ لگا لو ادھر اس طرف، ادھر ذرا سا پیشاب لگا لو، ادھر ناک سے نکلنے والا گند لگا لو، ابا کو چمکتا ہوا تو ایک تھپڑ لگائیں گے منہ پہ، بدتمیز، نالائق، بے شرم، میرا مذاق بناتا ہے، شرم نہیں آتی، گھر سے نکال دو اس نالائق کو، مردود کو، کہیں کہ نکل ایسا بدتمیز کہیں کا آیا ہے۔ تو اے میرے عزیز صالح نوجوان طالب علم، کان کھول کے سن لینا، یہ دل، یہ برتن ہے، برتن اگر اسے گندا کرو گے تو قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک، حدیث کیا ہے؟ حدیث پاک، کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، یہ وحی کے علوم کیا ہے؟ علوم پاک، یہ سارے ناپاک، یہ سارا پاک، اس ناپاک گندے برتن میں رکھنا چاہو گے، اللہ کا قہر دل پہ ٹوٹے گا، اور پتہ چلا قرآن بھی بھول گیا اور ساری صلاحیت بھی ختم اور ضائع ہو گئی۔ ہاں سن لینا، یہ تیرا میرا ہاں معاملہ نہیں ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ خلوتیں اللہ کے ساتھ صحیح کرو، موت کے وقت میں جو خلوتوں کو گڑبڑ کرنے والا بہت خطرناک حالات سے گزرے گا۔ پلے سے گرا باندھ لینا میں نے جو جملہ بولا ہے، موت کے وقت میں، آخری لمحات میں خلوتوں میں گناہ کرنے والا بہت خطرناک لمحات سے گزرے گا۔ ہاں بہرحال بس آدھا گھنٹہ میں نے سوچا تھا تقریباً ہونے کو ہے۔ اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے، بستی
دلوں کو باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے. اللہ والوں کے یہاں جا کے رہنا، ٹائم لگانا. مجدد تھانوی فرماتے ہیں ارے اللہ کے بندو، خلاصہ ہر مدرسے کے 1 سال کے بدلے 1 مہینہ ہی دے دو. 10 سال مدرسے میں لگائے تو 10 مہینے دے دو. باخدا کے یہاں حاضری شرط ہے، آئیے اور آ کر خدا لیجئے، آئیے اور آ کر خدا لیجئے. خالق دل سے ہے اہل دل آشنا، ہائے ہائے. خالق دل سے ہے اہل دل آشنا، خالق دل کا ان سے پتہ لیجئے. اور راہ زن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے، ہاتھ میں دامن رہنما لیجئے. ایک تھا طالب علم بالکل نہیں چھوٹتا تھا موبائل. حضرت ہر تھوڑے دنوں کے بعد ہاتھ اس کو بیوی بنا لیتا ہوں اور پوری گندی پوری ننگی فلم دیکھتا ہوں، نہیں چھوٹتا. میں نے کہا یہ کرو، حضرت نہیں چھوٹی. میں نے کہا اچھا یہ 3 کام کرو. اب مدتوں ہو گئی کہنے لگا حضرت اتنی کڑی شرطیں اور باتیں آپ نے کہہ دی کہ اب نفس قریب جاتا ہی نہیں ہے. ہاں تو اللہ والوں سے چلو بس علاج ملے گا، یہ شیطان دور بھاگ جائے گا. گو علاج نہیں احتیاطاً صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے. اور گوشے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض بیماری، گوشے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض، کچھ دوا لیجئے کچھ دعا لیجئے. اللہ والے دعا بھی کرتے ہیں، صرف علاج نہیں بتاتے. بہرحال خلاصہ نکال لو طالب علموں، خلاصہ نکال لو. اللہ والے مولانا بنو، اللہ والے عالم بنو. اور 2 منٹ اور لے رہا ہوں تمہاری، مجھے پتا ہے کھانے کا وقت ہے، ٹہلنے کا. افتاء کے طلبہ آئے میرے پاس، بھائی کے ہاں پڑھتے ہیں جی اگلے سال کیا کریں. میں نے کہا مجھے پتا ہے اندر سوال ہوتا ہے پریشانی کا، ذہن ایک الجھن میں ہوتا ہے. کوشش کرنا اچھی کتابیں پڑھانے کا کوئی مدرسہ مل جائے، اور بس کتابیں مسجد اور طلبہ، خلل نہ ڈالنا مدرسے کے نظام میں جا کے. نہ کتابیں ملے قرآن پڑھا لینا، مدرسہ نہ ملے مکتب میں پڑھا لینا. اور اللہ سے کہنا یا اللہ میں تو چاہتا تھا کتابیں ملے محنت کر کے پڑھاؤں، آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، آپ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے. یہ بھی دین کی خدمت ہے، مجھے آپ نے قرآن پڑھانے پہ لگایا، مولا تیرا کرم ہے، آپ کی کتاب پڑھا رہا ہوں. اور 24 گھنٹے کی زندگی تقوی سے گزارنا، راتوں کو تہجد پڑھنا، مالداروں کے پیچھے نہ جانا، مالداروں کے گھروں میں چکر میں نہ پڑنا، اور حرام ناجائز جو دعوتیں شادیوں کی ملے اس میں شریک نہ ہونا، اللہ والا بن کے رہنا. ابھی چند ہی دن گزرے، مہینے 2 مہینے میں لوگ آپس میں تبصرے کرنے لگے، اجی یہ جو امام صاحب آئے اس بار مسجد میں، یار یہ تو بالکل الگ طرح کے ہیں. ہاں یار بالکل، میں گیا تھا دعا کرانے، ایسی دعا قبول ہوئی، ایک دم سے شفا ہو گئی. ارے ہاں میں بھی ایک دن پانی جھڑوانے گیا تھا بچے کو. یار عجیب آدمی ہے یہ تو، اور کسی سے نہیں کوئی مطلب رکھتے. ہم نے دیکھا ایک دن رات کو مسجد میں بڑے رو رہے تھے، کمرے سے میں گزرا تو اللہ اللہ کر رہے تھے. ابھی تو مہینے گزرے، سارے گاؤں میں محبت. اجی حضرت ہم یوں چاہیں اس سال آج ہماری طرف سے حج کر لو. نہیں بھائی میں تو، میرے اوپر ابھی حج فرض نہیں بھائی، آپ کسی بڑے اللہ والے کو کراؤ. اجی نہیں دل میں آ رہا، ہم تو آپ ہی کو کرانا چاہیں. نہیں تم استخارہ کر کے اچھی طرح سے پھر آؤ. اجی ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے استخارے کے بعد. حضرت ہم تو بس یہی، اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے کر لو انتظام، کوئی بات نہیں. یہ خبریں پھیلی، گاؤں میں چلی، ان کے رشتہ داروں میں چلی.
اور قصبے میں چلی، شہروں میں چلی، سال 2 سال میں جو اسے مقبولیت ملی، وہ جو دوسرے امام تھے مسجدوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، سارے حسد کرنے لگے، یار یہ 2 دن کا بچہ ابھی آیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے دوست معاملہ یہ ہے کہ یہ اہل دل اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کچھ بنا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے طالب علموں، فارغ ہونے کے بعد پریشان نہ ہونا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے دین کی خدمت میں جا پڑو، پھر دیکھو تمہاری خوشبو کیسے چاروں طرف پھیلتی ہے۔ یہ میرے الفاظ فضائی تقریر نہیں اور افسانہ ناول نہیں ہیں، حقائق ہیں۔ ہمارے اللہ والے ایسے ہی چھپے چھپے رہتے تھے، لیکن حضرت شاہ ہردوئی نے کتنے حج کیے ہیں جانتے ہو؟ مولانا ابرار الحق صاحب 50 حج۔ کتنے؟ 50۔ اجی میں حج کرانا چاہوں، 22 سال کا تو میرا حج طے ہے۔ حضرت اگلے سال والا خادم کو بلاؤ، ہاں بھائی اگلے سال کے لیے چاہتے ہیں حضرت، وہ تو اگلے سال کے لیے بھی کسی نے کہہ رکھا، چلو اس سے اگلے سال، حضرت اس سے اگلے سال بھی کہہ رکھا، ہاں بھائی تم تیار ہو تو چوتھے سال میں تمہارا نام لکھ لے، ہمت ہوگی تو کرا دینا، نہیں تو نہیں۔ یہ طلبہ ہی سوچ رہے ہوں گے ایک دیوانہ سا مولوی صاحب آیا آج، پتہ نہیں کیسی باتیں کر گیا، یوں بھی کہیں کوئی آ کے کسی کو حج کراوے۔ ارے میرے بھولے طالب علم، میرے پیارے، تیری تو اتنی قیمت ہے خدا کی قسم، ہم اپنی قیمت کو پہچانتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں، اپنے مقام کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایک اس خانپور میں بیٹھا ہوگا اور سارے ملک سے اور بیرون ملک سے ایئرپورٹوں پر تمہارا انتظار ہو رہا ہوگا، کاش میرے ملک میں آ جائے، کاش میری گاڑی میں بیٹھ جائے، کاش میرے گھر میں قدم رکھ لے، مگر بنو تو ویسے یہ موبائل والے بن کے بھی کام چلے گا تمہارا، پھر سمجھو گے ہم مقبول ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الہ العالمین مولا کریم، یا اللہ تعالی ہمارے اس قال کو مولا ہمارا حال بنا دے، یا اللہ ہمارا حال بنا دے۔ اے اللہ یہ مجلس قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت نہ ہو، تم نے بولا تھا اور خود عمل نہیں کرتے تھے، تم نے سنا تھا سن کے عمل نہیں کیا، اے اللہ یا اللہ تعالیٰ بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ اس مجلس کو ہم سب کے حق میں حجت بنا دیجئے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے دیجئے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں علماء ربانیین، اولیاء صدیقین میں فضل کرم سے شامل کر۔ آپ نے تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کیا ہے، اگر آپ ہمیں بھی کر لیں گے مولا آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ یا اللہ بھیک مانگتے ہیں، یہ بھیک کا پیالہ جو آپ نے دیا آپ کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اپنی رضا والی زندگی، خوشیوں والی، راحتوں والی، عزتوں والی، عافیتوں والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ مرنے کے بعد بھی عافیت و راحت و خوشیوں والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے سلامتی ایمان، سلامتی اجسام کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جب دنیا سے جائیں یا اللہ سلامتی ایمان و سلامتی اجسام کے ساتھ ہمیں اٹھائیے۔ اس مدرسے کو ہر لحاظ سے یا اللہ تعمیری، تربیتی، تعلیمی ترقیات سے نواز دیجئے، یہاں جو پڑھنے والے آئیں عالم بھی بنے اور صاحب نسبت اللہ والے بھی بن جائیں۔ مولا کریم ہماری زندگی میں جب تک سانس میں سانس ہے، اے اللہ ہر صبح و شام اور ہر سانس اور ہر لمحہ تیری یادوں میں گزر جائے، خلوتوں میں جلوتوں میں تیری یادیں ہوں اور تیری عظمت و محبت کے تذکرے ہوں۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ مولا اس مختصر وقت میں ہم نے اس مبارک مجلس میں آپ کے گھر میں بیٹھ کر اے اللہ جو مانگا اور زندگی بھر میں جو بھی مانگا ہے خلوت و جلوتوں میں یا اللہ وہ تمام ہماری دعائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی تمام دعائیں یا ارحم الراحمین یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حق میں اور ہمارے گھر والوں اور والدین، اقارب اعزاء، متعلقین اور پوری امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فرد مسلم جن و انس کے حق میں یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔